بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب متى يحل المعتمر۔ یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ عمرہ کرنے والا احرام سے کب باہر ہوگا۔ عمرہ کرنے والا اپنے احرام سے باہر کب ہوگا، اس تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مذہب یہ ہے کہ وہ طواف کرتے ہی اپنے عمرے کے احرام سے باہر ہو جائے گا، اور بعض نے یہ کہا کہ جب عمرہ کرنے والا حرم میں داخل ہو گیا تو اگرچہ اس نے طواف اور سعی نہ کی ہو، لیکن وہ اپنے احرام سے باہر ہو گیا، اور جو چیزیں احرام کی وجہ سے ممنوع تھیں اس کے لیے وہ سب حلال ہو گئیں، اور اس کے حق میں طواف اور سعی ایسے ہے جیسے کہ حج کرنے والے کے حق میں رمی جمار اور منی میں رات گزارنا۔ اب سارے علماء کا، ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمرہ کرنے والا جب تک طواف اور سعی نہ کرے اس وقت تک احرام سے باہر نہیں ہوگا۔ یہ اختلاف ذہن نشین رکھنا، اور اس کے بعد آپ روایتیں پڑھیں۔ وقال عطاء عن جابر امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرہ ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اصحاب کو حکم دیا تھا کہ اپنے حج کو عمرہ میں بدل دیں اور طواف کریں، ثم یقصروا، اس کے بعد بال کتروائیں، ویحلوا، اور احرام سے باہر آ جائیں بال ترشوانے کے بعد۔ اب رہا یہ کہ اس میں صفا مروہ کے درمیان سعی کا ذکر نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ جو فرمایا وَيَطُوفُوا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں، اس لیے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت کی ہے کہ معتمر کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے قریب جائے یہاں تک کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر لے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وَيَطُوفُوا سے مراد طواف بیت اللہ اور طواف بین الصفا والمروہ دونوں ہیں۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم عن جریر
عن اسماعیل عن عبد الله بن ابی اوفا قال اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعتمرنا معه۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور ہم نے بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ عمرہ کیا۔ فلما دخل مکہ، جب نبی اکرم علیہ السلام مکہ مکرمہ داخل ہوئے، وطفنا معه، اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا۔ وَأَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، اور حضور نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ وَأَتَيْنَا مَعَهُ، اور ہم نے بھی حضور کے ساتھ سعی کی۔ یہ بات ہے عمرۃ القضاء کی۔ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اہل مکہ سے چھپائے ہوئے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں کوئی حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے، حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، مشرکین میں سے کوئی۔ فقال له صاحب لی، جریر کہتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے میرے صاحب اسماعیل ابن ابی خالد احمسی نے کہا، کیا کہا؟ اکانا دخل الکعبہ، کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عمرے کے سفر میں کعبہ شریف میں داخل ہوئے تھے؟ قال لا، تو حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا نے کہا کہ سرکار اس عمرے میں کعبہ شریف میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس عمرے میں کعبہ شریف میں داخل نہیں ہوئے تھے، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلقاً کعبے میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس عمرے میں جو عمرۃ القضاء والا سفر تھا اس میں حضور کعبے میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ اس وقت کعبے میں بت رکھے تھے۔ قال فحدثنا ما قال لخدیجہ، فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نے عبداللہ ابن ابی اوفا سے کہا، حدثنا ما قال لخدیجہ، کہ ہمیں آپ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے کیا بشارت دی تھی؟ تو نبی کریم بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بشروا خدیجۃ ببیت من الجنہ، کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ام المومنین زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بشارت ہو، من قصب ببیت من الجنہ، من قصب جوفدار موتیوں کے محل کی جنت میں، کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر ہے، موتیوں کا محل ہے۔ لا سقف فیہ ولا نصب، اس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا، ولا نصب، اور نہ کوئی اس میں کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ یعنی دنیا کا کوئی بھی گھر ہو، جب گھر والے جمع ہوتے ہیں
تو شور و شغب ہوتے ہیں اور ہر گھر کے بنانے میں اور اس کو تیار کرنے میں تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن جنتیوں کے محل اس کے برخلاف ہیں۔ ان جو دنیا والوں کو جو پریشانیاں اور آفات طاری ہوتی ہیں وہ جنتیوں کو جنتی محل میں نہیں ہوتے ہیں۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة آياتي امرأته قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا۔ اس حدیث کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی روایت میں جو حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کا ذکر ہوا، یہ عبداللہ ابن ابی اوفا صحابی رسول ہیں۔ ان کا انتقال 86 ہجری میں ہوا اور وہ یہ ان صحابہ کرام میں ہیں جن سے حضرت امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ اب سنیے اگلی حدیث۔ حدثنا الحمیدی، حمیدی یہ عبداللہ ابن زبیر ہیں اور سفیان سے مراد سفیان ابن عیینہ ہے۔ فرماتے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی حمیدی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، سفیان ثوری نے، اور انہوں نے سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری نہیں، سفیان ابن عیینہ، انہوں نے روایت کی حضرت عمرو ابن دینار سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا تھا اس مرد کے بارے میں جنہوں نے اپنے عمرے میں بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کی، تو کیا وہ اپنی بیوی سے مجامعت کر سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے عمرہ کرنے کے لیے، فطاف بالبیت سبعا، تو حضور نے بیت اللہ کا طواف کیا، 7 چکر لگائے، اور طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، وطاف بین الصفا والمروہ سبعا، اور نبی کریم علیہ السلام نے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، ہاں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب تک صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کر لے اور بال نہ ترش والے احرام سے باہر نہیں آئے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی موسیٰ الاشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یمن سے، بالبطحاء، نبی کریم بطحاء میں تھے، اور پہلے گزر گیا کہ بطحاء، ابطح اور محسب یہ سب خیف بنی کنانہ سب ایک ہی جگہ کے نام ہے۔ وہ منیخ النبی کریم علیہ السلام وہاں پر قیام پذیر تھے۔ فقال احججت، تو حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
احججتا، کیا آپ نے حج کا احرام باندھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ کہا بما احللتا، کیا کہہ کر احرام باندھا؟ احرام باندھنے میں کائے کی نیت کی؟ تو میں نے کہا کہ میں نے کہا لبیک باحلال کا احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے لبیک باحلال، میں نے احرام باندھا اسی کا جیسے جس کا احرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باندھا۔ قال احسنتا، تو فرمایا کہ تم نے اچھا کیا۔ طف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کرو، وبالصفا والمروہ، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو، ثم احل، اور پھر اپنے احرام سے باہر آ جاؤ۔ فطفت بالبیت، تو میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ ثم اتیت امرأة من قیس، پھر میں اپنے قبیلہ قیس کی عورت کے قریب آیا۔ ففلت راسی، فالگ فلت، ففلت اصل میں فلایت، جیسے رمت سے اصل میں رمایت، تو اس نے میرے سر سے جو نکالی۔ ثم احللت بالحج، تو اس کے بعد میں نے حج کا احرام باندھا۔ تو میں اسی کا فتویٰ دیتا تھا کہ تمتع کیا جائے اور تمتع کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے فرمایا اگر ہم کتاب اللہ کو لیں تو کتاب اللہ نے ہمیں حکم دیا تمام کا تم الحج والعمرۃ للہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ عمرہ پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول لیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام احرام سے باہر نہیں آئے تھے حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ آپ کی قربانی قربان گاہ میں پہنچ گئی۔ تو جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو احرام سے، یاد رہے کہ عمرہ کرنے والا بیت اللہ کا طواف کرے گا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرے گا، اور بیت اللہ کے طواف کے بعد میں 2 رکعت نماز واجب طواف پڑھے گا، پھر سعی کرے گا اور اس کے بعد اپنے بال ترشوائے گا اور اپنے عمرے سے باہر آ جائے گا۔ اب اس کے لیے اپنی بیوی سے مجامعت بھی جائز ہوگی۔ حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو عن ابي الاسود ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر قال حدثه انه كان يسمع اسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل زهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج۔ فرماتے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن عیسیٰ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن وہب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عمرو ابن حارث نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن جو مشہور ہیں، ہاں، یتیم عروہ ابن زبیر کے نام سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن کیسان جو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کے غلام ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اسماء بنت ابی بکر صدیق جب حجون کے پاس سے گزرتی تو صلی اللہ علی محمد یعنی درود شریف پڑھتی ہاں، اور وہ بیان کرتی
لقد نزلنا معه هاونا، ہم یہاں حضور کے ساتھ اترے تھے، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ، اور ہم اس دن ہلکے پھلکے تھے، قَلِيلٌ زَارُونَا، ہماری سواری کم تھی، ہاں، اور قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، ہمارے زاد راہ تھوڑے تھے، فَاعْتَمَرْتُ، تو میں نے اور میری بہن عائشہ نے اور زبیر ابن عوان نے اور فلاں نے عمرہ کیا، فلما مسحنا البیت، جب ہم نے بیت اللہ کو چھو لیا، یعنی بیت اللہ کا ہم نے طواف کیا، احللنا، تو ہم احرام سے باہر آ گئے، اس کے بعد ہم نے شام کو حج کا احرام باندھا۔ پہلے دو تین باتیں ذہن نشین رکھیے۔ حجود یہ مکہ معظمہ سے 1.5 میل کے فاصلے پر مشرقی جانب ایک جگہ ہے، اور یہ مکہ معظمہ کا قبرستان ہے۔ امام واقدی نے بیان کیا ہے کہ قصی ابن کلاب کو سب سے پہلے یہاں پر دفن کیا گیا، اور اس کے بعد سے اہل مکہ اپنے مردے یہیں دفن کرتے ہیں۔ حجود دراصل اس حصے کا نام ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا مزار پاک ہے۔ یہ مکہ معظمہ میں جاتے ہوئے جنت المعلیٰ کے بائیں طرف واقع ہے، اور یہ مقام محصب سے متصل جانب مشرق ہے، اور دونوں چونکہ قریب قریب ہیں، اس لیے حضرت اسما نے فرمایا ہم رسول اللہ کے ساتھ یہاں اترے تھے، حجون میں نہیں اترے تھے، محصب میں اترے تھے، لیکن چونکہ محصب وہاں سے متصل ہے اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اب اس حدیث جو ابھی آپ نے اسما بنت ابی بکر صدیق کا بیان پڑھا، اس پر ایک شائبہ یہ ہے کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج سے فراغت کے بعد عمرہ کیا تھا، حج سے پہلے نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصب ہی سے عمرہ کرنے گئی تھیں، اگرچہ بعد میں۔ تو اسما نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ساتھ ساتھ عمرہ کیا تھا۔ اور دوسرا شبہ یہ ہے کہ یہ فرماتی ہیں کہ حضرت زبیر نے بھی یہیں سے عمرہ کیا، حالانکہ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لائے تھے، عمرہ کر کے انہوں نے احرام نہیں کھولا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر کے اعتبار سے کبھی کبھی تعبیر صیغہ جمع کے ساتھ کر دیتے ہیں، اگرچہ بعض اس میں پورے طور پر شریک نہ ہوں۔ ان باتوں کو ذہن نشین رکھیے گا۔ ہاں، اب یہ جو کہا نا فلما مسحنا البیت، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، بیت اللہ کا طواف کیا۔ تو اب طواف کے بعد احللنا، ہم احرام سے باہر آ گئے، تو کیا خالی طواف کرنے سے ہی عمرہ کرنے والا احرام سے باہر آ جائے گا؟ کیا وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس عبارت میں اختصار ہے، اس عبارت میں اختصار ہے، ہاں، اس لیے کہ صرف صفا اور مروہ کے درمیان صرف بیت اللہ کے طواف کے بعد جو ہے وہ عمرہ کے احرام سے باہر نہیں آئے گا، بلکہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، ارشاد اور عمل دونوں موجود ہے کہ عمرہ میں صفا اور مروہ کی سعی کے بعد احرام کھولنا ہے۔ تو اس کا
جواب یہ ہے کہ اس عبارت میں اختصار کر دیا گیا. جیسے کہا جاتا ہے کہ زنا زید فرجما، کہ زید نے زنا کیا اور رجم کیا گیا. حالانکہ رجم کرنے کے لیے زانی کا محسن ہونا شرط ہے، مگر چونکہ یہ سب جانتے ہیں اور پھر اس کے لیے شہادت بھی ضروری ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. اسی طرح چونکہ سب کو معلوم ہے کہ عمرہ میں صفا اور مروہ کی سعی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے، اس لیے اسے اختصار کے پیش نظر چھوڑ دیا گیا ہے. اب مسحنا البیت کا معنی ہے فرغنا عن العمرہ، جب ہم عمرہ سے فارغ ہو گئے تو ہم نے احرام کھول دیا، یہ مراد ہے. باب ما یقول اذا رجع من الحج او العمرة او الغزو، یہ باب اس بیان میں کہ جب حاجی حج سے واپس آئے یا معتمر عمرہ سے واپس آئے یا غازی غزوے سے واپس آئے تو کیا کہے. فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو او حج او عمرة يبكر على كل شرف من الارض 3 تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی غزوے یا حج یا عمرہ سے واپس آتے تو ہر ٹیلے پر 3 تکبیریں پڑھتے اور کہتے لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کا ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. آئبون ہم لوٹ رہے ہیں، تائبون توبہ کر رہے ہیں، عابدون ساجدون عبادت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، لربنا حامدون اپنے پروردگار کے لیے حمد کر رہے ہیں. صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور اکیلے اس نے سب ٹولیوں کو شکست دی. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے تھے. ہاں یہ پڑھتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العزت جل جلالہ کسی نعمت سے سرفراز فرمائے تو اس کی نعمتوں کا اقرار کرنا چاہیے، اس کی حمد کرنا چاہیے اور اس کے لیے خضوع کا اظہار ہونا چاہیے، اور حج اور جہاد سے واپسی کے موقع پر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنا چاہیے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حمد اور شکر اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں پر ضرور کرنا چاہیے. باب استقبال الحاج القادمین وثلاثۃ علی الدابہ، یہ باب اس بارے میں کہ آنے والے حاجیوں کے استقبال کا بیان، آنے والے حاجیوں کے استقبال کا بیان. قادمین یہ صفت ہے حاج کی. حاج اگرچہ مفرد ہے مگر معنی میں
جمع ہے، اس لیے حاج اگرچہ مفرد ہے لیکن یہ معنی میں جمع ہے، اس لیے اس کی صفت القادمین ہے۔ والثلاثتی، یہ علی الدابہ، ثلاثتی یہ معطوف ہے استقبال پر، اور یہ بیان اس بارے میں کہ ایک سواری پر 3 کا سوار ہونا۔ 3 اگر جانور پر 2 سوار ہوتے ہیں، لیکن اگر جانور مضبوط ہو تو اس پر 3 بھی سوار ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس کا عطف حاج پر ہو تو معنی یہ کہ سواری پر 3 ہوں تو ان کا بھی استقبال کیا جائے، اس حال میں کہ وہ 3 سواری پر ہوں۔ اب حاجیوں کے استقبال کی 2 صورتیں ہیں۔ حاجی مکہ مکرمہ پہنچیں تو مکہ مکرمہ والے استقبال کریں، یہ بھی جائز ہے، اور یا مکہ مکرمہ سے اپنے گھر واپس آئیں تو گاؤں والے، محلے کے لوگ، گھر والے استقبال کریں، یہ بھی ہے۔ فرماتے حدثنا معلّى ابن اسد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه۔ أغيلمة یہ غلام کی جماعت، یہ اغلمہ، اسی اغلمہ کی تصغیر ہے اغیلمہ۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بنی عبد المطلب کے بچوں نے حضور کا استقبال کیا۔ حضور نے ایک کو اپنے آگے اور ایک کو اپنے آگے اور دوسرے کو اپنے پیچھے بٹھایا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک سواری پر 3 سوار اور 3 لوگوں کا سوار ہونا جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بنی عبد المطلب کے بچوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال فرمایا تھا، استقبال کیا تھا۔ تو اس سے ایک معلوم ہوا کہ اگر جانور میں طاقت نہ ہو تو 3 کا سوار ہونا مکروہ ہے، لیکن جانور میں طاقت ہو تو ایک جانور پر 3 سوار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حاجیوں کے اکرام اور تعظیم کے لیے ان کا استقبال کیا جائے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے استقبال کو ناپسند نہیں کیا بلکہ اس سے خوش ہوئے، اس لیے کہ حضور نے ان میں سے ایک کو آگے بٹھایا اور ایک کو پیچھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی سفر سے آئے تو سفر سے آنے والوں کا باب القدوم بالغداۃ کیا باب اس بیان میں کہ مسافر کو اپنے گھر صبح کے وقت میں آنا مستحب ہے، صبح کے وقت میں آنا مستحب ہے۔ حدثنا احمد بن الحجاج قال حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج الى مکہ یصلی فی مسجد الشجرہ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِ وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن حجاج نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی انس ابن عیاض نے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے لیے نکلتے تو یصلی فی مسجد الشجرہ، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد شجرہ میں نماز پڑھتے۔ وَإِذَا رَجَعَ، اور جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ کے لیے لوٹتے
تو صلی بذی الحلیفہ ببطن الوادی، تو آپ وادی کے نشیب میں مقام ذوالحلیفہ میں نماز پڑھتے، وباتا، اور مقام ذوالحلیفہ ہی میں رات گزارتے، حتی یصبح، یہاں تک کہ آپ صبح تک وہیں پر رہتے، اور آپ اس کے بعد صبح کو مدینہ منورہ تشریف لاتے۔ یہاں پر حضرت امام بخاری کے شیخ ہیں احمد ابن حجاج، ان کا انتقال 222 ہجری میں 10 محرم الحرام کو ہوا، اور ان کی کنیت ابو العباس زولی الشیبانی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھر آئے تو بہتر یہ کہ گھر دن میں آئے۔ باب الدخول بالعشی، یہ باب اس بارے میں ہے کہ مسافر اپنے گھر دوپہر کے وقت داخل ہو۔ عشی زوال کے وقت سے لے کر شام کے غروب آفتاب تک کے وقت کو عشی بولتے ہیں، اور دوپہر کے بعد، یہاں پر مراد یہ ہے کہ دوپہر کے بعد گھر میں داخل ہو۔ فرماتے حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا حمام عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يطرق اہلہ كان لا يدخل الا غدوة او عشیة۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ میں رات میں داخل نہ ہوتے۔ کانا لا يدخل الا غدوة او عشیہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں یا تو صبح کے وقت میں داخل ہوتے اور یا دوپہر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے۔ ہاں، اب کانا لا يطرق اہلہ، اپنے گھر رات میں تشریف نہیں لاتے تھے بلکہ دن میں داخل ہوتے اور یا دوپہر کے بعد۔ باب لا يطرق اہلہ اذا بلغ المدینہ، یہ باب اس بارے میں کہ جب آنے والا آئے تو اپنے گھر رات میں داخل نہ ہو۔ جب مسافر سفر سے آئے تو اپنے گھر والوں کے پاس رات میں نہ آئے۔ کب؟ اذا بلغ المدینہ، جب کہ اس شہر میں داخل ہو جس شہر میں کہ اس کے دخول کا ارادہ ہے، تو اس شہر میں رات میں داخل نہ ہو بلکہ دن میں داخل ہو، صبح کے وقت میں یا غروب آفتاب سے پہلے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ گھر والوں کے پاس اچانک جانا نہ ہو بلکہ اس حال میں جائے کہ اس کی بیوی اس کے لیے اپنے کو سنوار لے۔ ہاں، حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن محارب عن جابر قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يطرق اہلہ لیلا۔ فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی انسان اپنے گھر رات میں داخل ہو۔ نہى النبی، لیکن یاد رہے کہ یہ نہیں تنزیہ کے لیے ہے، تحریم کے لیے نہیں ہے۔ باب من اسرع ناقتہ اذا بلغ المدینہ، یہ باب اس بارے میں کہ جب انسان اپنی سواری پر، اونٹنی پر سوار ہو اور جب مدینہ پہنچنے سے قریب ہو تو اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دے، اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دے۔ حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حمید انه سمع انسا يقول كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
اذا قدم من سفر فابصر درجات المدینہ اوزع ناقتہ وان كانت دابۃ حرکہا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے شیخ ہیں سعید ابن ابی مریم، اور انہوں نے روایت کیا محمد بن جعفر سے۔ محمد بن جعفر یہ ابن ابی کثیر مدنی ہے، اسماعیل کے بھائی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت حمید کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر سے واپس آتے فابصر درجات المدینہ، اور جب آپ مدینے کے گھروں کو دیکھتے تو اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے، اور اگر کوئی جانور ہو، ایک روایت میں من حبھا ہے، یعنی مدینہ مطیبہ کی محبت کی وجہ سے سواری کو تیز کر دیتے۔ اس روایت میں درجات المدینہ ہے، درجتن کی جمع ہے، اس کے معنی اونچے راستے کے بھی ہیں اور گھروں کے بھی ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ کے جب اونچے راستے دیکھتے اور یا مدینہ طیبہ کے گھروں پر نظر پڑتی۔ اور ایک روایت میں دوحات ہے، اور یہ دوحہ کی جمع ہے، اس کے معنی گھریں سایہ دار بڑے درخت کے ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے درخت دیکھتے۔ اور ایک روایت میں جدرات ہے جو جدار کی جمع ہے، تو اس کا معنی یہ کہ جب مدینہ طیبہ کی دیواروں کو دیکھتے، ہاں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے، اوضع ناقتہ، اپنی سواری کو کی اونٹنی کی رفتار کو بڑھا دیتے۔ اور ایک روایت میں حتیٰ حضرت انس کہتے ہیں حتیٰ اتینا جدر المدینہ فمشینا الیہا، کہ جب ہم مدینہ منورہ کی دیواروں کے پاس آئے تو ہم نے مدینہ منورہ کی طرف اپنی سواریوں کو بڑھا دیا۔ اگلا باب دیکھیں، دیکھیے حدثنا قتیبہ قال حدثنا اسماعیل عن حمید عن انس قال جدرات، یہاں پر جدرات کا لفظ ہے۔ فرماتے ہیں تابعہ الحارث ابن عمیر، اسماعیل کی متابعت کی ہے حارث نے، اور حارث ابن عمیر نے حمید سے حرکہا من حبہا یہ زیادہ کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سواری کی رفتار کو بڑھا دیا مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے۔ باب قول اللہ تعالی وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ باب ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اس آیت کے شان نزول کے بیان میں۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها۔ فرماتے ہیں ابو اسحاق کہ میں نے برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، وہ کہتے تھے کہ یہ آیت وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی کہ انصار جب حج کرنے کے لیے جاتے فجاؤ، اور حج کر کے واپس آتے
تو لم يدخلوا من قبل ابواب بیوتہم، تو اپنے گھروں کے دروازوں کی جانب سے داخل نہ ہوتے، ولکن من ظہورها، بلکہ ان کی پچھیتوں سے آتے، پچھلی دیوار سے آتے۔ فجاء رجل من الانصار، انصار کے ایک صاحب آئے، فدخل من قبل بابہ، تو وہ اپنے گھر کے دروازے سے چلے آئے، فَكَأَنَّهُ أُجِّرَ بِذَلِكَ، اس کی وجہ سے ان پر طعن کیا گیا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں کہ اپنے گھروں میں پچھیت سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیک وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں اپنے دروازوں سے آؤ۔ اور یہ اصل میں انصار ہی کی تخصیص نہیں تھی، خمس یعنی قریش، بنی عامر ابن صعصع، ثقیف اور خزاعہ کے علاوہ تمام عرب احرام باندھنے کے بعد اور حج سے واپسی پر گھر کے دروازوں سے گھروں میں آمد و رفت نہیں کرتے، بلکہ خیمہ ہوتا تو پچھیت کا پچھلا حصہ اٹھا کر اندر جاتے اور باہر نکلتے، اور اگر مٹی کا گھر ہوتا تو پچھواڑے میں نقب لگاتے یا سیڑھی سے اندر جاتے اور اسے نیکی خیال کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو دروازے سے کاشان اقدس میں تشریف لے گئے۔ حضور کو دیکھ کر قطبہ ابن عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی دروازے سے اندر گئے۔ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں ان کی شکایت کی تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے معلوم کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ تم گھر کے دروازے سے آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے حضور کو بھی ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ تو فرمایا میں حمص ہوں۔ انہوں نے عرض کیا میں بھی حمص ہوں، میرا دین وہی ہے جو حضور کا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ خود حمص کی بھی یہی عادت تھی کہ حج کے بعد جب آتے تو گھر کی پچھیت سے داخل ہوتے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها، کہ نیکی یہ نہیں کہ اپنے گھروں میں پچھیت سے آؤ، ولکن البر من اتقى، لیکن نیک وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، واتوا البیوت من ابوابها، اور اپنے گھروں میں دروازوں سے آیا کرو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب اگلا باب دیکھیں، باب السفر قطعۃ من العذاب، یہ باب اس بارے میں کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی اس عنوان کو قائم کر کے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں رہنا سفر سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین کی حدیث ہے، اذا قضى احدكم حج فليعجل الى اهله، کہ جب تم میں سے کوئی اپنا حج پورا کر لے تو اپنے گھر واپسی میں جلدی کرے، اپنے گھر واپسی میں جلدی کرے، اس لیے کہ سفر لا محالہ کسی، اور یہ بھی کہ جتنے بھی پہلے ابواب گزرے 7 باب، یہ سب کے سب سفر کے ضمن میں ہے، اور سفر جو ہے مشقت سے خالی نہیں ہوتا۔
تو مناسب یہ ہے کہ سفر کے حال پر بھی کچھ تنبیہ کر دیں۔ تو یہ حدیث ذکر کی السفر قطعۃ من النار، اور اسی کو ترجمہ مقرر کیا۔ حدثنا عبد الله بن مسلمہ قال حدثنا مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السفر قطعۃ من العذاب يمنع احدکم طعامه وشرابه ونومه فاذا قضى نعمته فليعجل الى اهله سمی جو ہے یہ ابو عبداللہ مدنی ہے۔ حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، یہ سفر تمہیں کھانے پینے سونے سے روک دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى نَحْمَتَهُ، جب اپنی حاجت پوری کرو تو جلدی سے اپنے اہل میں لوٹ جاؤ۔ کہ سفر میں آدمی نہ ٹائم پر کھا پاتا ہے، نہ ٹائم پر پانی پی پاتا ہے، اور نہ ٹائم پر سو پاتا ہے، مشقت ہی مشقت ہے۔ اس لیے سفر جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، اگر یہ مقصد پورا ہو جائے تو فوراً اپنے گھر جلدی سے واپس آئے، جلدی سے واپس آئے۔ السفر قطعۃ من العذاب، عذاب سے مراد یہاں پر تکلیف ہے جو مشقت سے پیدا ہوتی ہے۔ یمنع احدکم، یہ تم میں سے اس کا یہ سفر تمہیں کھانے سے روکتا ہے، یعنی کھانے کی لذت سفر میں باقی نہیں رہتی ہے۔ اور یہ مراد یہ ہے کہ سفر جس وقت میں انسان کو کھانے کی عادت ہے، سفر میں اس وقت نہیں کھا پاتا ہے، اور ایسی وقت موعود میں آدمی نہ سو پاتا ہے اور نہ ہی آرام سے کھا پیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے یہ ہے، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ إِلَّا سُرْعَةُ السَّيْرِ، اس کا علاج یہ ہے کہ انسان جلدی چلے اور اپنا سفر جلدی پورا کرے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لا يَهْنَوْ أَحَدُكُمْ نَوْمَهُ وَلَا طَعَامَهُ وَلَا شَرَابَهُ، کہ سفر کے ساتھ نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا، اور نہ ہی سونا۔ اس لیے انسان جب اپنے سفر کو جب انسان اپنی حاجت کو پورا کرے تو جلدی سے اپنے گھر لوٹے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بلا حاجت اپنے گھر والوں سے دور رہنا یہ ناپسند ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ روکنے میں کہ گھر کو لوٹنے میں جلدی کرنا چاہیے، بالخصوص جب کہ اس کے گھر نہ رہنے سے کوئی نقصان کا اندیشہ ہو۔ اور یہ بھی کہ انسان اپنے گھر میں رہے۔ اور دوسری ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سافروا تغنموا، سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں سافروا تصیحوا۔ تو لا محالہ اس حدیث سے یہ ان دونوں حدیثوں میں تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ سفر میں محنت اور مشقت لازم ہے، اور محنت و مشقت جب ہوتی ہے تو صحت بھی بنتی ہے، اور محنت و مشقت ہوتی ہے تو مال بھی حاصل ہوتا ہے، جس سے مالداری حاصل ہوتی ہے۔ باب المسافر اذا جد به السیر یعجل الى اہلہ، یہ باب اس بیان میں کہ مسافر کو جب سفر میں
تیزی کے سفر کا اہتمام کرے تو یعجل الی اہلہ، وہ جلدی اپنے گھر واپس آئے کہ جب سفر کا بھی اہتمام ہے اور سفر میں جلدی ہے تو انسان جلدی اپنے سفر کو پورا کر کے اپنے گھر واپس آئے۔ اس مضمون کی حدیث پہلے گزر گئی ہے، اور وہ حدیث یہاں پر بھی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کی ہے۔ حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنی زید بن اسلم عن ابی قال كنت مع عبد اللہ بن عمر، فرماتے ہیں زید ابن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کر کے کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا مکہ مکرمہ کے راستے میں۔ فبلغہ عن صفیہ بنت ابی عبید شدت وجع، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو اطلاع ملی کہ ان کی اہلیہ صفیہ بنت ابی عبید سخت بیمار ہے۔ کون؟ ان کی اہلیہ صفیہ بنت ابی عبید، یہ مختار ثقفی کی بہن تھی۔ فاسرع السیر، تو آپ نے چلنے میں جلدی کی۔ حتی اذا کان بعد غروب الشفق نزل، یہاں تک کہ جب شفق غروب ہو گیا اور مغرب کا بالکل آخری وقت ہو گیا تو نزل، اپنی سواری سے اترے۔ فصلی المغرب والعتمہ، تو آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ جمع بینہما، اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھا۔ ثم قال، اس کے بعد انہوں نے یہ بیان فرمایا، انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا جد بہ السیر، جب آپ کو سفر کی جلدی ہوتی تو اخر المغربہ، مغرب کو مؤخر کرتے، وجمع بینہما، اور مغرب و عشاء دونوں کو جمع کرتے۔ دونوں کو جمع کرنے کا معنی پہلے بتا دیا کہ مغرب کو آخری وقت میں پڑھتے اور عشاء کو اول وقت میں۔ یہ آپ کو بتا دیا کہ صفیہ بنت ابی عبید ثقفیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بیوی تھیں، اور یہ نہایت عبادت گزار پرہیزگار تھیں۔ ان کا وصال حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ ابو عبید ابن مسعود بن عمرو بن عمیر بن عوف بن عبیدہ بن غیرہ بن عوف بن ثقیف ثقفی، یہ ابو عبید ابن مسعود صفیہ کے والد محترم، یہ مختار کذاب